سر اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے؟ اتنا سنگ دل اور بے رحم سوال لگا ہے آپ کا مجھے بھٹی صاحب، آپ جواب دے سکتے ہیں اس لیے آپ سے سوال کیا ہے. سنگ دل اور بے رحم اس لیے کہ آپ پوچھتے کہ سیلاب والے میں سندھ میں کیا چل رہا ہے، بلوچستان میں کیا چل رہا ہے، کے پی میں کیا چل رہا ہے، جہاں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، جہاں ابھی بھی کچھ ایریاز میں بلوچستان کے اور سندھ میں امداد نہیں پہنچی، بالکل، جہاں کپڑے ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں، اور اب اوپر سے وبائی بیماریاں یعنی بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں. تو میری تو خواہش تھی، اللہ نہ کرے لیکن میں معذرت کے ساتھ خواہش تھی کہ ہم ساروں کے گھر سیلاب میں ڈوبتے اور پھر ہم دیکھتے کہ ستمبر ہے کہ اکتوبر میں کیا ہونے والا ہے، نومبر میں کیا ہے، پھر اس ریٹنگ بریکنگ، کیونکہ بڑے شہروں میں ہمارا ریٹنگ بریکنگ بڑے شہروں میں ہے، بالکل ایسے تو ہمارے وہ میٹر نہیں کرتے. اور میں سن رہا تھا ان ساروں کے سوائے وہ خواجہ آصف نے ایک ہلکا سا نام لیا سیلاب پہ نہیں، کسی کے چہرہ متفکر ہوا کہ یار اس وقت ہم سیاست چھوڑ دیتے ہیں، میری قوم ڈوبی ہوئی ہے، سیاست چھوڑ دیتے ہیں، میری 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں ان کو روٹی کپڑا اور مکان واقعی چاہیے. وہ تو بھٹو صاحب سے بلاول تک جو ٹوپی ڈرامہ تھا روٹی کپڑے کا مکان کا، وہ اب واقعی چاہیے. ہم یار نہیں لڑنا چاہتے. کسی نے کہا ہو کہ نہیں یہ ستمبر یا اکتوبر 15 تک ساری سیاست ختم، چلیں فوکس کرتے ہیں ادھر. کوئی بھی بڑے کا کوئی رشتہ دار مرتا ہے، بڑا مرتا ہے، 10 دن کا سوگ، 3 دن کا سوگ، ملکہ پہ ہمارے یہاں سوگ ہوا، اتنے دن کا سوگ، یہ مر رہے ہیں، کوئی سوگ نہیں، کوئی پرچم نیچے نہیں، کوئی ان کی سیاست ختم نہیں ہوتی، لگے ہوئے ہیں. کیونکہ مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو ان کے گھر نہیں ڈوبے، دوسرا انہوں نے کبھی سیلاب دیکھا نہیں، اپنے گھر میں چھت پہ بیٹھے ہوں اور پانی نیچے اترنے نہ دے رہا ہوں. تیسری بات ہے یہ ہم میں نہیں ہے، ہمارے مسائل ان کے مسائل نہیں ہیں. ان میں سے کسی کا کچے یعنی کئی وہ پتہ چلا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا 1 لاکھ میں گھر بن جاتا ہے. ان کا گھر جو ہے 1 لاکھ میں ہے. وہ کل رات کو جاوید چودھری صاحب وہ گئے ہوئے جنوبی افریقہ، وہ نیلسن منڈیلا صاحب کے گھر پہنچے ہوئے تھے. 5 مرلے کا گھر ہے. کتنا بڑا یار، اس نے واقعی پوری دنیا کی سوچ بدل دی اور پوری دنیا کے ذہن اور دل اور دماغ بدل دی. 5 مرلے کا گھر ہے. عمران خان کا ان ساروں میں سے سب سے چھوٹا گھر ہے، یہ جو بڑے ہیں ان کے مقابلے میں چھوٹا. ہاں، جاتی عمرہ دیکھیں 25,000 کنال. میرے خیال ایک دن میں اور آپ وہاں پھر نہیں سکتے. جگہ جگہ بلاول ہاؤس، کلفٹن ہاؤس، اتنے بڑے بڑے. اور باقی ساروں کے دیکھیں، ہمارے ڈی سیز، ہمارے کمشنر، ہمارے ایس پی، ہمارے ڈی پی اوز سرکاری گھر لاتا تھا. تو خدا کے لیے میری قوم ان کارٹونوں، ان جوکروں پہ نہ رہنا. یہ جوکر ہے، کارٹون ہے، اور ہمارے اعمال کی سزا ہے. وہ کس نے کہا تھا؟ آغا سراج درانی نے، کہ سیلابی تباہی عوام کے گناہ کا نتیجہ ہے، اور ہمارا سب سے بڑا گناہ ان لوگوں کو ووٹ دینا، ان کی طرف جانا. یہ جوکر ہیں، کارٹون ہیں، اور اللہ ایک دن ان سے پوچھے گا. یہ میری ذہن میں رکھیے گا. یہ آج عمران خان صاحب اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ ان کو واقعی ساروں کو معاف نہیں کرے گا جو اس وقت یہ سیاست کر رہے ہیں. خدا کی قسم ان کی ماں ڈوبی ہوتی، ان کی بہن ڈوبی ہوتی، ان کا بیٹا ڈوبا ہوتا، یہ خود ڈوبے ہوتے. میں سمجھتا کہ کوئی بولتا ہے کہ یہ ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. بھٹی صاحب، یہ تنقید جب خان صاحب پہ بھی کی گئی کہ سیلاب کی اس مصیبت میں وہ بھی جلسے کر رہے ہیں، تو وہ اسٹیبلش کر چکے کہ حقیقی آزادی کی جنگ تو پاکستان کے گریٹر گڈ میں ہے، اور حکومت بھی یہ کہتی ہے، جیسے آپ نے شارٹ سنے بھی، کہ جی خان صاحب جو قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، قوم کو جوڑنا ملک کے مفاد میں ہے. کیونکہ سیلاب متاثرین کے لیے تو امداد وزیر اعظم صاحب ابھی شنگھائی کوآپریشن اجلاس میں بھی مانگ چکے ہیں، دیگر بین الاقوامی امداد بھی مانگی جا رہی ہے. خان صاحب بھی ٹیلی تھون سے جو ہے وہ چندہ اور امداد اکٹھی کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے نہیں کہ اپنی ذمہ داریاں وہ پوری کر رہے ہیں سیاستدان؟ اور سیاست واقعی بہت بڑا مسئلہ ہمیشہ ہر آفت میں رہتا ہے. کس سے حقیقی آزادی؟ یہ اس وقت کسی اسلام آباد پہ بھارت کی حکومت ہے؟ یہ خان صاحب کہتے ہیں نا امریکہ نواز حکومت. مجھے بتائیں نا، میں ابھی آپ کے دفتر میں آیا ہوں باہر، تو مجھے کسی نے نہیں، چرنجیت سنگھ نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو مسلح. بھائی حقیقی آزادی تب ملے گی جب ہم IMF سے آزاد ہوں گے. حقیقی آزادی تب ملے گی جب کشکول ہم سارے مل کے تقریب توڑو کشکول ہو. وہ تو خیر نعرے سارے مارے لیکن کسی نے وہ ہوگا. حقیقی آزادی تب ملے گی جب ہمارے قرضے اتر چکے ہوں گے. حقیقی آزادی تب ملے گی جب یہ جو اوپر میرے مسلط ہوئی ہے 5% کا جن جپا ہے، ان سے مجھے آزادی ملے گی. یہ میرے نلکے سے پانی پئیں گے، میرے جمعہ بازار سے شاپنگ کریں گے، میرے ہسپتال میں یہ لیٹیں گے.
یہ میری جالی جو میں پیناڈول کھاتا ہوں یا کوئی بھی گولی کھاتا ہوں وہ یہ کھائیں گے سر درد کی. حقیقی آزادی ہمیں تب ملے گی جب تک یہ ہیں ہم محکوم ہیں. آئی ایم ایف کے سامنے تو خان صاحب نے بند باندھنے کی کوشش کی تھی نا, ریلیف دینے کی کوشش کی تھی, جس پہ آئی ایم ایف آج بھی اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ اگر وہ نہ روکتے اس کو پروگرام تو پھر ان کو مشکل نہ ہوتی کنونس کرنے میں. گورنمنٹ بھی آج یہ کہتی ہے. تو انہوں نے تو آئی ایم ایف سے کسی حد تک بچانے کی کوشش کی تھی, پناہ گاہوں میں جا کے وہی کھانا کھانے کی کوشش کی تھی جو وہاں پہ بے گھر افراد کو کھلایا جاتا ہے, تو ان کو آپ نے ہٹوا دیا بھٹی صاحب. یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ ان کو ہٹوا دیا, اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. ویسے مجھے کل کسی نے پوچھا کہ ہمارے ملک نے تو بڑی ترقی کی ہے, تو میں رات ساری سوچتا رہا کہ واقعی ہم نے ترقی کی ہے. ایک ملک تھا, ہم نے 2 بنا دیے, ترقی ہوئی نا. اور ایک قائد اعظم تھا, اب ہر جماعت کے پاس ایک قائد اعظم ہے, ترقی ہوئی نا. ہم 4 کروڑ سے چلے تھے 24 کروڑ پہ پہنچ گئے, ترقی ہوئی. پاکستان بنا ڈالر $3.5 کا تھا, آج کتنا ہے 240 میں ڈالر نہیں مل رہا, ترقی ہوئی. اور 11 سال بعد پاکستان بننے کے بعد پہلی مرتبہ آئی ایم ایف کے بعد گئے, اب ہم 22 مرتبہ جا چکے ہیں. ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور پہلی کابینہ 8 وزیروں کی تھی, آج 70 ہے وزیر مشیر. ترقی ہوئی کہ نہیں؟ اور قرضہ 0 تھا, آج ہم نے کوئی ملک نہیں چھوڑا جس سے قرضہ لیا. اب آ جائیں اس پہ کہ عمران خان صاحب کو ہٹا کے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ تو اب طے ہو گیا نا کہ عمران خان صاحب کے لب و لہجے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس وقت غصے میں اس لیے ہیں کہ وہ کسی کو, اپنا تو خیر کوئی نہیں, سارے اہل ہیں, سارے محب وطن ہیں, سارے فوج کے ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ کسی اپنے فیورٹ کو چیف لگانا چاہتے تھے. یہ کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اگر عمران خان کو چیف لگانے کا موقع مل گیا تو یہ دسمبر میں اندر ہو جائیں گے, اور تو زیادہ لہذا دونوں کا ایک ہی تھا. جن مسائل کا آپ ذکر کر چکے ہیں کہ قرضہ نہیں تھا, قرضہ چڑھ گیا, 2 لخت ہو گیا ملک, آئی ایم ایف بھی آ گیا, انہی مسائل سے تو آزادی دلانے کے نعرے لگا رہے ہیں خان صاحب آپ کو. پھر آپ کہتے ہیں حقیقی آزادی ہے کیا؟ کیا اس وقت سیاسی ماحول میں آپ جلد انتخابات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 اگر نہیں ہو سکتے حلقوں میں الیکشن تو پورے ملک میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے, جی بی کے پی, اور پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے. تو کیا سارے متفق ہو جائیں گے اسمبلیاں توڑنے پر الیکشن میں؟ ابھی نہیں. پھر دوسری بات بڑی ہرڈل ہے کہ اس الیکشن کمیشنر اور اس چیف الیکشن کمشنر, بڑی ہرڈل ہے. پھر تیسری بات ہے کہ کون آ کے الیکشن کرائے گا, بڑی ہرڈل ہے. پانچویں بات ہے کہ کیا ہم اس وقت الیکشن کے موڈ میں ہیں؟ نہیں ہیں. تو لہٰذا مجھے اس سال اس وقت دسمبر تک, اگلے سال کے ارلی, وہ بھی ایک سینس تھوڑی سی بنتی ہے جو بات ایونٹس چل رہے ہیں. کل کوئی ایونٹ اور ہو جائے تو مجھے نہیں پتا, لیکن ارلی الیکشن لگتے ہیں مجھے اگر پہلے 6 مہینوں میں, ابھی اس الیکشن نہیں لگتے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے اللہ کے فضل سے 3 سال 7 ماہ 25 دنوں کے گناہ انہوں نے 5 مہینے میں بخشوا دیے. اب عمران خان مسیحا لگنے لگ گیا ہے. اب حال یہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کی یعنی ہماری, ان کو کسی کو اندازہ نہیں تھا, مجھے بھی نہیں تھا. مجھے یہ تو تھا کہ وہ اقتدار سے نکلے گا خطرناک ہوگا, مجھے یہ نہیں تھا کہ وہ اتنا مقبول ترین ہو جائے گا. کبھی ہوا نہیں نا. مجھے کیوں نکالا نواز شریف, گیلانی صاحب, زرداری صاحب, فلانا صاحب, سارے آئے اور ختم ہو کے فارغ ہو گئے, مقبول ترین ہو گیا. پھر دوسری بات ہے ان کی کارکردگی. اب ان کا پرابلم یہ نیب ختم کر دیا, آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ کمپلیٹ ہو گیا. تو